الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے ان سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، پس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے قتال کرو، لڑائی کرو جتھا بن کر، جس طرح وہ تم سے جتھا بن کر لڑتے ہیں، اور مشرکوں سے تم لڑو ہر حال میں جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ یہ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد جو اللہ کے ہاں مقرر ہے، کس وقت سے، جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان 12 سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم مسلمان مختلف ممالک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے علاقائی مختلف مہینے ہو سکتے ہیں۔ ہم بر صغیر پاک و ہند کے اندر رہتے ہیں، یہ ہندی مہینے یہاں رائج ہیں، جو چیت سے شروع ہوتا ہے مہینہ، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، اسوج، کاتک، مگر، پو، ماگھ، پھاگن، یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ ہمارے مہینے ہیں علاقائی، چیت سے شروع ہو کر پھاگن تک جاتے ہیں 12 مہینے۔ کئی اور مہینے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں اور مذاہب کے ہاں رائج ہیں۔ ایران میں ایرانی مہینے چلتے ہیں، فروردین، اردیبہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہر یور، بہن، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفند، 12 مہینے۔ ایک انگریزوں کے مہینے ہیں، اشتہار پر جو بینر لگا ہوا ہے مسجد کے اندر، انگریزی مہینوں کے اسلامی احکام پر اثرات۔ انگریزی کی بجائے ابھی میں کیا لفظ بول رہا ہوں، انگریزوں کے مہینے، تاکہ بات سمجھنے میں ذرا زیادہ آسانی ہو جائے کہ یہ انگریزوں کے مہینے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اس کے علاوہ کئی اور مہینے رائج ہیں دنیا کے اندر مختلف قوموں اور علاقوں۔ ان میں ایک مہینے ہیں جو برجوں کے نام پر چلتے ہیں، جو 12 برج آسمان پر بتاتے ہیں: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الاسد، السنبلہ، المیزان، العقرب، القوس، الجدی، الدلو، الحوت۔ ایک سریانی مہینے ہیں: آب، ایلول، تشرین اول، تشرین ثانی، کانون اول، کانون ثانی، شبات، آذار، نیسان، ایار، حزیران، تموز۔ ایک قبطی مہینے چلتے ہیں، قبطی: توت، بابا، حتور، کئی، ہکتوبہ، امشیر، برمہات، برمودا، بشنس، بؤونا، ابیب، مصری۔
ایک عبری مہینے عبرانی تشری مرحشوان کسلا تابات شبات آذار نیسان عیار سیوان تموز آب ایلول، یہ تھوڑا فرق ہے دوسرے جو مہینے ابھی ہم نے پہلے سنے سریانی، ان سے کچھ فرق ہے، کوئی مہینے وہی ہیں۔ یہ مختلف قوموں کے ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی سنین رائج ہیں، کئی مہینے رائج ہیں، سال کے 12 مہینے، لیکن ایک ہمارے مہینے وہ ہیں جو بطور مسلمانوں کے مہینے، وہ اصل ہمارے مہینے ہیں، ان پر دار و مدار ہے کئی احکام اور مسائل کا، اور اگر ہم ان کا لحاظ نہ رکھیں تو کئی معاملات کے اندر ہم اللہ کی حدود پھلانگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جو مہینے ہیں ہمارے کیونکہ اللہ کے ہاں وہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہم اللہ کے ہیں، تو اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان زمین پیدا کیے اس وقت سے اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے موجود ہیں 12 مہینے، ان سے 4 حرمت والے۔ اور یہ جو میں نے مختلف مہینے مختلف قوموں کے علاقوں کے پڑھے ہیں، ان میں کوئی 4 مہینے ایسے نہیں ہیں جو حرمت والے، جو اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں ان میں 4 حرمت والے، اور وہ 12 مہینے ہمارے ہیں، وہ 4 جو ہیں ان کے اندر وہ بھی ہمارے مہینے ہیں۔ تو وہ 12 مہینے کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں ہیں؟ اسلامی مہینے، قمری مہینے، وہ ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ ابھی ہم آج کی فرصت میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کئی معاملات اور احکام ایسے ہیں کہ وہ سورج کے حساب سے معاملہ چلتا ہے، کئی احکام کا۔ 2 چیزیں اس حوالے سے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد جو احکام اور مسائل ان کا تعلق مہینوں کے اعتبار سے یا سالوں کے اعتبار سے ہے، وہ چاند کا حساب وہاں چلے گا، سورج کا نہیں۔ مہینوں کا حساب کرنا ہے، کئی مسائل مہینوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کئی احکام ایسے ہیں ان کا تعلق سالوں تک محیط ہوتا ہے۔ تو جو معاملات احکام ماہانہ ہیں یا سالانہ ہیں وہ کس کے ساتھ چلیں گے؟ سورج کے ساتھ نہیں، وہ چاند کے ساتھ حساب کرنا ہے۔ 2 چیزیں ذکر کروں گا احکام مسائل کی کہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج کے حساب سے ہم نے چلنا ہے۔ اور مہینوں کے اعتبار سے جو مسائل ہیں 6 چیزیں ذکر کروں گا، سالوں کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں 9 چیزیں یہ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کر رہا ہوں یومی، ہمارے معاملات یومی، وہ کس کے ساتھ چلنے ہیں؟ سورج کے ساتھ۔ جو ماہانہ یا سالانہ ہے وہ چاند کے ساتھ، قمر کے ساتھ، قمری حساب، قمری مہینوں کا حساب۔ اور جو یومی معاملات ہیں ہمارے 2 جو ذکر کر رہا ہوں، وہ ایک نماز ہے، دوسرا روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پر۔ اب ظہر کی نماز کس وقت پڑھنی ہے؟ جب سورج ڈھل جائے گا، سورج کو دیکھ کر کہ سورج ڈھل گیا ہے ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کس وقت ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور کس وقت تک رہتا ہے؟ جب آدمی کا سایہ اس کے طول، اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے۔ اپنا قد دیکھو کتنا ہے، ماپ لو، برابر ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔
ما لم یحضر العصر، جب تک عصر حاضر نہ ہو۔ اب آگے پھر عصر کا وقت کس وقت شروع ہونا ہے؟ جب وہ قد کے برابر سایہ ہو گیا، اس کے بعد شروع ہو گیا عصر کا وقت۔ مختار اور بہتر وقت کس وقت تک رہتا ہے؟ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو، یہ مختار وقت ہے، بہتر وقت۔ ووقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کا وقت کس وقت تک رہتا ہے؟ شروع تو ہوتا ہے جب سورج غروب ہو گیا، صلاۃ المغرب وقت شروع ہو گیا۔ کس وقت تک رہتا ہے؟ جب تک وہ جو لالی ہے، سرخی، عربی میں شفق کہتے ہیں، مغرب کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر سرخی نظر آتی ہے، شفق، جب تک وہ غائب نہ ہو۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لہذا جو 2 رکھتے ہیں پہلے کی، اس کا بھی وقت نہیں دیتے، اہتمام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ترغیب دی ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ آپ کا حکم تو فرض تھا، یہ فرض ہو جانی تھی۔ تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء، یہ کس کے لیے؟ جو چاہے۔ اور صحابہ کرام اتنی کثرت تعداد میں پڑھتے تھے کہ باہر سے آنے والا اجنبی سمجھتا پتہ نہیں جماعت ہو گئی ہیں، بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً جتنا نماز فجر کا وقت ہے، کوئی 1.5 گھنٹے کے ارد گرد، اتنا ہی وقت تقریباً یہ مغرب کا بنتا ہے۔ تو کب تک رہتا ہے مغرب کا ٹائم؟ جب تک شفق غائب نہ ہو۔ اور عشاء کے بارے میں یہ ہماری ڈیجیٹل گھڑیاں بھی لگی ہیں مسجدوں میں، یہ اپنے حساب سے بنایا ہے انہوں نے۔ یہ عشاء کا ٹائم کس وقت تک بتائے گا؟ فجر تک، لیکن نہیں۔ ووقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، رات کا پہلا نصف، درمیان رات تک، نصف رات تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے، بس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تہجد کا وقت تو فجر تک ہے نا، عشاء سے شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان میں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تہجد، یہ تہجد ہے، تراویح۔ لیکن عشاء کی نماز جو ہے، عشاء کی نماز، اس کا وقت کس وقت تک رہتا ہے؟ نصف رات تک۔ یہ کہنا 12 بجے تک رہتا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رات کبھی چھوٹی ہے کبھی بڑی ہے، 12 کا حساب نہیں ہے۔ دیکھو کہ سورج غروب کس وقت ہوا، طلوع فجر کس وقت ہوتی ہے، اس کا نصف کر لو۔ ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، اور فجر کی نماز کا، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر جب پو پھوٹتی ہے، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، یہ وقت ہے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، پس جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز سے رک جا، نماز سے رک جا، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے نماز سے رک جا۔ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وہ ایک شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، فرمایا یقین وہ طلوع ہوتا ہے، جب طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز سے رک جاؤ۔ ہاں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ایک آدمی اٹھا اس وقت کہ اٹھ کر اس نے کوئی اور دفتر کی تیاری نہیں کی، نماز کی تیاری ہی کی، نماز شروع کر دی، ادھر سے جو ہے نا وہ سورج طلوع ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، وہ پڑھ لے، کیونکہ وہ اٹھا اس وقت ہے۔ تو سویا ہوا جب اٹھے یا بھولا ہوا جس وقت اسے یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لے، وہ وہی وقت ہے اس کا، جب یاد آئے یا جب جاگ آئے اسی وقت پر۔ یہ ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا یومی۔ دوسرا مسئلہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج کے حساب سے ہم وہ عمل کرتے ہیں، سورج کو سامنے رکھ کر، وہ روزے کی افطاری کا مسئلہ ہے، روزے کی افطاری۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے خوب واضح ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، فجر سے، پھر تم روزہ پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ رات کس وقت شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی، روزہ چھوڑ دو، اب افطار کر۔
تو روزہ افطار کرنا ہے چاند کو دیکھ کر نہیں، سورج غروب ہو گیا روزہ افطار کر۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم کی حدیث ہے، عاصم بن عمر بن خطاب، وہ اپنے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات ادھر سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن ادھر سے پیٹ پھیر جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا، روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ وغربت الشمس، جب سورج کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے۔ تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ روزے کی افطاری کا۔ تو یہ دو مسئلے میں نے بیان کیے جن کا تعلق یومی دن کے حساب سے ہے۔ ابھی میں نے 6 مسئلے ذکر کرنے ہیں جن کا تعلق مہینوں کے اعتبار سے ہے، مہینہ یا مہینوں کے اعتبار سے، اور وہ مہینے کون سے معتبر ہیں جو آج کا خاص موضوع ہے۔ کون سا مہینہ دیکھنا ہے وہ ابھی مہینوں کا مسئلہ، اس کے بعد سالوں کا مسئلہ، میں یہ 2 مسئلے بھی ذکر کر رہا ہوں۔ یہ کون سے مہینے دیکھنے ہیں جو اللہ کے ہاں معتبر ہیں، انگریزوں کے مہینے نہیں، ہندی مہینے نہیں، رومانی مہینے نہیں، قبطی نہیں، ایرانی نہیں، سریانی نہیں، کوئی اور نہیں، اللہ کے ہاں جو مہینے مقرر ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ پہلا مسئلہ ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے، صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، انہوں نے فرمایا، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خاص دوست کون مراد ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے خلیل تو ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، اور خلیل یہ محبت اور دوستی کا آخری درجہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا ابو بکر کو میں نے خلیل بنانا تھا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ او کما قال، لیکن تمہارے صاحب اللہ کے خلیل ہیں، تمہارے صاحب اپنے بارے میں فرمایا اللہ کے خلیل ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ میرے خلیل جگری دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی بثلاث، 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، لا ادعوہن حتی اموت، مرنے تک میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تینوں چیزوں کو۔ ہم بھی طالب علم ہیں، یہ 3 وصیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مسئلہ صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے۔ صوم 3 ایام من کل شہر، 3 روزے رکھنا ہر مہینے سے، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاش کی نماز پڑھنا، ونوم علی وطر، اور وطر پر سونا، وطر پڑھ کے سونا۔ اب یہ مہینہ کون سا کہ ہر مہینے میں 3 رکھنے ہیں؟ اگر ہم دوسرا حساب رکھیں مہینوں کا، یہ بڑا فرق پڑ جائے گا۔ یہ جو قمری مہینے ہیں 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نحن امۃ امیہ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، اتنا حساب کتاب نہیں جانتے۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ایسے ایسے اور ایسے، 10 اور ایک دفعہ ایک انگلی کو بند کر کے فرمایا وہاکذا، ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی 29 کا۔ بہت سادہ حساب ہے، آسان، سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن دوسرے مہینے جو ہیں، یہ جو عام ہمارے ہاں چلتے ہیں، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں نہیں، وہ اتنے
حاوی ہیں. آپ کہیں گے حاوی لفظ بولا، ہیوی لفظ ہوتا ہے. ہیوی انگلش کا لفظ ہے، حاوی عربی کا ہے. شاید عربی سے انہوں نے لیا ہوا ہے، بنایا انگلش والوں نے شاید. دنیا میں یہ رائج ہیں، تقریباً دنیا میں رائج ہیں انگریزوں کے مہینے. ایسا تسلط ہے ان کا. لا الہ الا اللہ. یہ کئی مہینے 29 کے ہیں، کئی 30 کے ہیں، کوئی 31 کا ہے، اور چوتھے سال جو ہے 28 کا بھی ہو جاتا ہے. فروری 30 دن ستمبر کے، اپریل جون نومبر کے. فروری کے ہیں 28، باقی سب کے 1 اور 30. فروری جب لیپ کا آئے 28 میں 1 بڑا ہے، تو 4 پر جو پورا تقسیم ہوتا ہے حاصل نہ بچے، وہ لیپ کا سال ہے. اس سال فروری جو ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، ورنہ 28 کا. 3 سال رہتا ہے 28 کا، چوتھے سال جو 29 کا ہو جاتا ہے. یہ جو ہندی مہینے ہیں، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ والے، ان میں بعض مہینے 32 دن کے ہیں، 32 کے. اور اگر یہ حساب ہم رکھیں انگریزی مہینوں والا، تو یہ فرق پڑتا ہے سال کے اندر کوئی 11 دن کا. یہ مسئلہ بھی میں ذکر کروں گا. 11 دن کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ 29 یا 30 کے، سارے 30 کے نہیں ہوتے. اگر سارے 30 کے ہوں تو پورے سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 30 اوپر رکھو نا، 12 نیچے رکھو، ضرب دو. 12 0 0 تے 12 تھے 36، کتنے؟ 360. زیادہ سے زیادہ 360 دن بنتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں، کیونکہ کئی 29 کے ہوتے ہیں. تو 355 یا 56 دن کا سال ہے اسلامی سال، جبکہ انگریزی سال جو ہے یہ 365. 3 سال رہتا ہے 365. چوتھے سال جا کر کیا ہو جاتا ہے 366. 11 دن کا فرق ہے تقریباً. تو یہ مہینہ کون سا سامنے رکھنا ہے؟ اور 3 روزے رکھنے ہیں قمری. اور دوسری بات اس حوالے سے جو ذکر کر رہا ہوں یہ کہ ایام 20 کے اگر آپ نے روزے رکھنے ہیں، ایک تو ہے کہ مہینے سے کوئی 3 رکھ لیے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں ایام 20 کے رکھوں، یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ تو بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے، سوموار کا رکھتے، ایام 20 کے رکھتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ روزہ شروع کرتے کتنے دن روزے رکھتے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا کتنے دن ناگے بھی ہو جاتے ہیں. ترمذی میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام، جب مہینے سے تو 3 دن کا روزہ رکھے، فصم 13 و 14 و 15، تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا رکھ. تو یہ ایام 20 کون سے دن ہیں؟ ایام 20 وہ راتیں جو زیادہ چاندنی ہوتی ہیں. 14ویں کا چاند جو ہے، 14ویں کی رات، یہ سب سے زیادہ چاندنی ہوتی ہے، روشنی والی. 13 کی جو ہے 13ویں، وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے پوری روشنی ہونے میں، اور 15 کو پوری ہونے کے بعد تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو یہ 3 راتیں ہیں، 13، 14، 15. ان کے جو دن ہیں، چاندنی راتوں کے 3 جو دن ہیں، تو یہ 13، 14، 15 تاریخ کس کی؟ جنوری فروری کی نہیں، اسلامی مہینوں کی 3 روزے رکھنے ہیں ایام 20 کے. تیسرا مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کفارہ زہار کے حوالے سے. یہ سورۃ المجادلہ میں یہ زہار کا مسئلہ ذکر ہے. زہار کیا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ لیا. تو اب ماں بن تو نہیں جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماواں وہی نے جنہاں نے انہاں نوں جمیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور
اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنہار ہے۔ آگے تیسری جو آیت ہے اس سورت کی، جو لوگ زہار کرتے ہیں پھر وہ اپنی بات کو واپس لینا چاہتے ہیں، جو تیر نکل جائے واپس تو نہیں آتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چلو میں رجوع کر لوں اس چیز سے، کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھنے والا۔ اس سے اگلی بات آیت جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں مہینوں کے اعتبار سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، پس جو طاقت نہ رکھے یعنی گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینوں کے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ کون سے 2 مہینے؟ قمری، 2 قمری مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر آگے ذکر ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ جو کفارہ زہار ہے، زہار کا کفارہ، اس میں اگر روزے رکھنے ہیں 2 مہینوں کے رکھنے ہیں، کون سے 2 مہینے؟ کس کا حساب رکھیں گے؟ قمری مہینوں کا۔ اور چوتھا مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، قتل خطا کا کفارہ۔ قتل خطا میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے قتل نہیں کیا۔ قتل عمد ہے نا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، اس کا بدلہ قتل ہے، قصاص، الا یہ کہ اس کے ورثاء کہیں کہ چلو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہمیں جو دیت بنتی ہے 100 اونٹ وہ دے دو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم نہیں لیتے قتل کا بدلہ قتل، ہمیں 100 اونٹ دے دو دیت، یا اس 100 سے بھی کیا کر لیں، کچھ کم کر لیں، یا سارے معاف کر دیں، ان کی مرضی ہے ورثاء کی۔ لیکن قتل خطا میں نشانہ بعض اوقات کسی شکار کو لگایا، کھیت میں شکار کرنے کے لیے کھیتوں میں گیا ہوا ہے، کوئی آدمی وہاں موجود تھا، کٹائی کر رہا ہے، یا اس کے لگ گیا وہ فائر، چل بسا، اس نے تمہارا شکار کو کارتوس لیکن لگ گیا وہ کسی آدمی کو، جان بوجھ کر نہیں مارا، لیکن آخر تیرے فائر سے مرا ہے نا، تیرے فائر سے مرا۔ جی گاڑی میں چلا رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ بچہ نیچے آ گیا، بھائی تیری گاڑی کے نیچے آیا نا، تیری گاڑی کے نیچے آ کر مارا۔ ہم قتل کا بدلہ قتل نہیں لیتے تو اس سے، لیکن تیری گاڑی کے نیچے آ کر مرا، 100 اونٹ لاؤ، 100 اونٹ۔ تو قتل خطا کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور کسی مومن کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا کہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر خطأً، غلطی سے، اور جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کر دیا تو ایک مومنہ گردن کو آزاد کرنا ہے، اور دیت جو سپرد کی ہوئی ہو اس کے اہل کی طرف دیت بھی ادا کرنی ہے، ایک گردن آزاد کرنی ہے اور دیت بھی دینی ہے جو سپرد کی گئی ہے اس کے اہل کی، میت کے مقتول کے ورثاء کی طرف۔ الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کرتے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہے، مثال کے طور پر بارڈر پر، انڈیا کے بارڈر پر وہ کوئی مسلمان بہت ہیں انڈیا کے اندر، کوئی مسلمان جو ہے نا وہ کسی مسلمان سے کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، ہے وہ قوم ہماری دشمن انڈیا، لیکن وہ جو قتل ہوا غلطی سے، کھیتوں میں آیا تھا کسی کام سے، وہ لگ گیا اس کو فائر، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک مومنہ گردن آزاد کرنا ہے۔
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے، معاہدہ، کئی کافر قومیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ان کے ساتھ کیا ہیں؟ معاہدے ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ قتل ہونے والا کون ہے؟ مسلمان۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت دینا ہے جو سپرد کی گئی ہوگی اس کے اہل کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ آگے کیا لفظ ہیں؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ اور جو طاقت نہ رکھے تو دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ، ایسی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا رہا ہے۔ تو یہ قتل خطا کی صورت میں بھی کفارے کی ایک شکل کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور وہ کون سے مہینے معتبر ہوں گے؟ اسلامی قمری۔ 5واں مسئلہ مہینوں کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں۔ 2 قسم کی عورتیں ہیں، 2 قسم کی عورتیں، ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی جو عدت ہے طلاق کی وہ مہینوں کے حساب سے شمار کرنی ہے، مہینوں کے حساب سے۔ کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ طلاق ہو جائے تو مہینے ہی شمار کرنے، کئی لے کر آتے ہیں مسئلہ، کہتے ہیں جی ابھی 1 دن باقی رہ گیا، 3 مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک وہی انگریزی والے مہینے ہوتے ہیں، لیکن ہر عورت کی عدت جو ہے جیسے طلاق ہو جائے مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی کی وضع حمل ہے، کسی کی جو ہے نا وہ خاص ایام میں جب وہ نماز چھوڑتی ہے، وہ تیسری بار جب نماز چھوڑے گی وہ ہے۔ میں 2 ان عورتوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کی عدت طلاق مہینوں کے ساتھ شمار کرنی۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں سے مایوس ہو چکی، من المحیض حیض سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ ایسی عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے اور وہ اس کام سے جو خاص ان کے ایام ہیں ان سے کیا ہو گئی؟ نا امید، وہ نا امید بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات وہ معاملہ ختم ہو گیا ان کا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی بھی صورت ہو، تو طلاق ہو گئی، عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ کون سے؟ جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ دوسری کون سی عورتیں ہیں؟ واللائی لم یحضن، اور وہ جن کو ابھی حیض آیا نہیں، جن کو یہ معاملہ ابھی شروع نہیں ہوا، کسی بنا پر بھی شروع نہیں ہوا، تو ان کو طلاق ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے قمری۔ 6واں مسئلہ اور آخری مسئلہ ذکر کر رہا ہوں جو مہینوں کے اعتبار سے میں ابھی مسائل ذکر کر رہا ہوں۔ ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں، اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل، وہ وضع حمل خواہ ابھی خامد کی چارپائی گھر میں پڑی ہوئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، یہ عورت عدت سے نکل گئی، آگے نکاح کر سکتی، عدت سے نکل گئی۔ اور اگر ہفتوں تک یا مہینوں تک معاملہ محیط ہے، جب وضع حمل ہوگا اس وقت یہ عدت سے نکلے گی۔ لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں جو اس حالت میں نہیں بلکہ نارمل حالت میں ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اور تم سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں
4 مہینے 10 راتیں، 4 مہینے 10 راتیں، کون سے 4 مہینے 10 راتیں عدت گزارنی ہیں؟ خامد فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 راتیں عدت گزارنی ہیں، قمری اسلامی مہینے، ان کا حساب کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ زینب، ان کی والدہ محترمہ ہماری ماں ہیں ام المومنین ام سلمہ، تو ام سلمہ کی بیٹی ابو سلمہ کی بیٹی زینب راویہ ہیں۔ فرمایا لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب شام سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی، دعت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بصفرہ فی الیوم الثالث، تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہنا، ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جب والد گرامی ابو سفیان کی وفات کی خبر پہنچی شام سے، سفرہ ایک خوشبو ہے، منگوائی، تیسرے دن فمسحت عارضیہا وذراعیہا، تو ام المومنین نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس خوشبو سے کچھ اپنے رخساروں اور اپنی کلائیوں کو لگائی، کچھ خوشبو اپنے رخساروں اور کلائیوں کو لگائی۔ وقالت، اور فرمایا انی کنت عن ھذا لغنیہ، بے شک میں اس سے بالکل بے پرواہ تھی، مجھے خوشبو کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے تھے، مجھے خوشبو کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں، جائز نہیں کہ 3 رات سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے، الا علی زوج، مگر خامد پر، فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، وہ اس پر 4 مہینے 10 راتیں سوگ کرے گی۔ ابو سفیان والد ہیں، 3 رات سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، اور سوگ کیا چیز ہے اس کا بھی لوگوں کو نہیں پتا، بڑے بڑے اہل علم کو نہیں پتا۔ کیوں جی کوئی آدمی فوت ہو جائے، آپ بتائیں بھائی صاحب کتنے دن سوگ ہوتا ہے میت والے گھر؟ 3 دن سب کے لیے۔ پھوڑی کتنے دن بچھانی ہے؟ پھوڑی کتنے دن بچھے گی جی بھائی صاحب؟ 3 دن۔ اور اگر مہمان صرف ایک ہے جو آیا تعزیت کے لیے، صوفے پر بٹھا سکتے ہیں اس کو صوفے پر بٹھا سکتے ہیں؟ کیوں قاری صاحب؟ یہ آج یاد کر لو، یہ مسئلہ یاد کر لو، لفظ کیا ہے؟ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، مسئلہ عورت کا ہے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت، کہ کسی میت پر سوگ کرے، فوق 3 رات سے زیادہ، الا علی زوج، مگر خامد پر، فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، وہ اس پر 4 مہینے 10 راتیں سوگ کرے گی۔ یہ یاد کر لو، جس کے لیے 4 مہینے 10 راتیں سوگ ہے، 3 راتیں بھی اسی کے لیے سوگ ہے، مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں۔ یاد کر لو، نوٹ کر لو اس کو، سوگ مرد کے لیے نہیں۔ آپ نے بیٹھنا ہے 3 دن کی بجائے مہینہ بیٹھے رہو، کون روکتا آپ کو؟ لیکن ایک آدمی بیچارہ، اس نے دہاڑی لگانی ہے اور کوئی منہ میں ڈالنا، اپنے بچوں کے لیے لانا ہے، جنازہ پڑھ لیا اس کے ساتھ، وہاں آپ نے مل لیا، افسوس کر لیا، ضروری ہے دوبارہ اس کو گھر میں بٹھاؤ، 3 دن بٹھائے رکھو؟ فارغ ہو کے جنازہ پڑھ کر لوگوں نے تعزیت کر لی، جس کو جس وقت پتہ چلے گا آ جائے گا میری دکان پر، آ کر افسوس کر لے گا، ٹیلی فون پر کر لے۔ کسی کو مہینے بعد پتہ چل رہا ہے، اب مہینہ بیٹھا رہوں گھر میں،
سوگ کا معنی کیا ہے؟ احداد عربی میں لفظ جو آیا حدیث کے اندر، ان تحدہ باب افعال احداد، احداد کس کو کہتے ہیں؟ سوگ ترک زینت کو کہتے ہیں۔ زیب و زینت ترک کرنی ہے عورت نے، کس کے لیے لگانی ہے زیب و زینت؟ وہ فوت ہو گیا، زیور کو اتار دو، خامد تیرا فوت ہو گیا، زیور کو اتار دو، عام کپڑے پہن لو، زیب و زینت والے کپڑے اتار دو، دوسرے کپڑے پہن لو، 4 مہینے 10 راتیں تو سوگ کی حالت میں۔ پھر کہتے ہیں جی فلانا آدمی جو ہے عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس سے مل سکتی ہے، اس سے بات کر سکتی ہے، پتہ نہیں سوگ کیا ہوتا ہے۔ جس سے پہلے بات کر سکتی تھی اب بھی کر سکتی ہے، جس سے پہلے پردہ تھا اب بھی پردہ ہے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے پردہ نہیں کرتی اور سوگ کی حالت میں پردے میں ہو گئی۔ لوگوں نے یہ معنی سمجھ لیا سوگ کا۔ سوگ کا معنی کیا ہے؟ ترک الزینہ، زیب و زینت کو ترک کر۔ باقی مرد جو ہے باپ فوت ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، کوئی اور عزیز فوت ہو گیا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، جا رہا ہے جنازہ اس نے پڑھانا ہے، کئی لوگوں نے اس سے ملنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لاؤ لگاؤ خوشبو، یہ سوگ میں نہیں۔ مرد اگر ٹیری ٹا کے پہ جاتے دنیا کا نظام کن چلنا ہے؟ سوگ مرد کے لیے نہیں، 3 دن کا کوئی مسئلہ نہیں، جس کے لیے مسئلہ 3 راتوں کا ہے اسی کا مسئلہ 4 مہینے 10 راتوں کا۔ تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تیسرے دن جب 3 راتیں گزر گئی ہیں، تیسرا دن ہو گیا ہے، 3 راتیں گزر گئی ہیں، خوشبو لگائی اپنے رخساروں کو اور اپنی کلائیوں کو۔ کیوں؟ سوگ سے نکلنے کے لیے، سوگ سے نکلنے کے لیے۔ ایک ہمارا معاشرہ ہے، تاریخیں متعین ہیں شادی کی، لیٹ کر دیتے ہیں جی سوگ ہے ہمارے گھر میں۔ کیا سوگ ہے؟ کیوں تاریخ کو لیٹ کیا؟ کیوں مہینہ مہینہ دور کر دیا؟ پھر کئی مہینے لیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت کفن میلہ نہیں ہوا۔ یہ سارے ہمارا اپنا معاشرہ ہے، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں۔ اب میں باتیں آخری جو ذکر کرنے لگا ہوں، سالانہ حساب سے جو مسائل ہیں اور انگریزی سال کا اگر ہم حساب رکھیں تو فرق آتا ہے، وہ 9 مسئلے میں ابھی ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے؟ بھئی جب رمضان آئے گا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ بھی فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آگے کیا فرمائے؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان کے روزے کس وقت رکھنے ہیں؟ جب رمضان مہینہ آئے گا۔ تو ہمارا یہ جو 5 رکن ہیں دین اسلام کے، ان میں سے ایک رکن روزہ ایک مہینے کا، اس کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کروڑوں رحمتیں فرما محدثین پر، ایک ایک لفظ کس طرح محفوظ کر لیا۔ فرق تو نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کیا کہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا کہہ لیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، فرق کوئی نہیں، لیکن راوی کو جہاں شبہ ہوا شبہ کے ساتھ بیان کر دیا کہ ابو ہریرہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ کس کو؟ چاند۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پر کوئی ابر شبر ہو جائے، آلودگی، بادل شادل، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر، یعنی 29 دن ہوئے شعبان کے، چاند نظر آ گیا، اب دیکھ لیا چاند، روزہ رکھ لیں گے، شروع ہو گیا رمضان۔ نظر نہیں آیا، بادل ہو گیا، اگلے دن بھی نظر نہیں آیا، لیکن 30 دن ہو گئے شعبان کے، کوئی مسئلہ نہیں، نظر نہیں آیا، ختم ہو گیا شعبان۔ دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کس وقت دینی ہے؟ دینی تو ہے
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ کب دینی ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ہے نا یہ فصلوں کی، وہ سال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مونجی آ گئی ہے اس کی دے دو، گندم آ گئی ہے اس کی دے دو، اس کا نصاب علیحدہ مقرر ہے، سونے چاندی کا سال کے بعد ہے۔ لیکن فصل کا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی والے دن۔ میں بات کر رہا ہوں سونے چاندی کی، اس زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، جانوروں کی بھی ہے زکوٰۃ جو سال بعد دینی ہے۔ وہ سال کون سا دیکھنا ہے؟ اب میں نے جو پہلے بات کہی تھی نا کہ فرق آتا ہے، وہ فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ سال میں اگر 11 دن کا فرق پڑتا ہے تقریباً، انگریزی مہینہ انگریزی سال جو ہے تقریباً 11 دن زیادہ ہے، بڑا ہے اسلامی سال سے، تو جو آدمی جنوری فروری کے حساب سے انگریزوں والے مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ پچھلے سال میں نے دی تھی ستمبر میں فلاں تاریخ کو، تو ابھی آج ستمبر کی اتنی تاریخ ہے، سال پورا ہو گیا، ایسا شخص 11 دن مار رہا ہے غریبوں کے، لیٹ دے رہا ہے، 11 دن لیٹ دے رہا ہے زکوٰۃ غریبوں کے، 11 دن مار لیے اس نے، پہلے جانی تھی ان کو زکوٰۃ، ان کے ہاتھ میں پہلے جانی تھی، یہ 11 دن مار گیا ان کے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اگر سال میں ایک سال میں 11 دن کا فرق پڑتا ہے تو 3 سال میں کتنے کا فرق پڑ جائے گا؟ بولیے، ایک مہینے کا تقریباً پڑ گیا نا، اور 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ تو جو انگریزوں کے مہینے کے حساب سے، انگریزی سال کے حساب سے دیتا ہے زکوٰۃ، 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ دبا لیتا ہے غریبوں مسکینوں، مار لیتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سال کا بتایا ہے، ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمْ، بس جب تیرے پاس 200 درہم ہوں، یہ چاندی کے تھے درہم، اور دینار سونے کا تھا، تیرے پاس 200 درہم ہوں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور اس پر سال گزر جائے، سال گزر جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، تو اس میں 5 درہم ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ، اور سونے میں تجھ پر کوئی چیز نہیں، حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، حتیٰ کہ تیرے پاس 20 دینار ہوں، فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارا، بس جب تیرے پاس 20 دینار ہوں، یہ نصاب ہے سونے کا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور اس پر سال گزر جائے، فَفِيهَا نِصْفُ دینار، تو اس میں نصف دینار ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے سال کے بعد۔ تیسرا مسئلہ ذکر کر رہا ہوں حج کا۔ حج کس مہینے کے اعتبار سے کرنا ہے؟ فروری میں یا اپریل میں یا کس مہینے میں کرنا ہے؟ حج کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اور وہ زندگی میں ایک بار ہے فرض، اور مہینے اس کے معلوم ہے، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا، حج کا احرام خواہ دور دراز سے آئے نہیں باندھ سکتا، شوال سے پہلے نہیں باندھنا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے حج کے، اور حج کس مہینے میں ہونا ہے؟ ذوالحجہ میں، 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں، کئیوں نے پہلے باندھا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں ہیں۔ کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج قران کر رہے ہیں، کئی حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ جا کر لیا، پھر انتظار کر رہے ہیں 8 تاریخ آئے پھر احرام باندھے، کئی حج مفرد کرتے ہیں سیدھے 8 تاریخ کو چلے جاؤ۔ چوتھا مسئلہ ہماری عید کا ہے، جب یہ مہینے جو ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو ہماری عید آ جاتی ہے 1 تاریخ شوال کی، اور دوسری ہماری عید مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں،
دوسری عید جو ہے جب 10ویں تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی تو وہ عید کا دن ہے۔ ابو داود میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ان کے 2 دن تھے يَلْعَبُونَ فِيهِمَا جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ تو فرمایا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ کیا 2 دن ہیں؟ انہوں نے کہا جی كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت میں ہم ان میں کھیلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، بے شک اللہ نے یقیناً تمہیں ان کے بدلے میں ان سے 2 بہتر دن دے دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک الاضحیٰ کا دن قربانیوں کا دن اور ایک روزہ چھوڑنے کا دن عید الفطر، عید الاضحیٰ عید الفطر۔ کتنی عیدیں مسلمانوں کی؟ 2 عیدیں۔ کئیوں نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا، اتنا ڈھنڈورا پیٹا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میڈیا وار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں، اتنا انہوں نے واویلا کیا، اتنا ڈھنڈورا پیٹا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے منافقین نے، کئی صحابہ بھی لپیٹ میں آگے بیچارے، ان کو پھر کوڑے لگے 80 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اتنی عام کر دی کہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے عائشہ سے کہ اگر کوئی تو اس سے جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار کر لو۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ میں وہ بات کرتی ہوں جو ابو یوسف نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی۔ آپ غیب تو نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر اپنی بیوی سے کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ پھر علی سے کیوں پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ مجھے مشورہ دو میرے اہل کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں؟ بریرہ سے کیوں پوچھتے ہیں جس خاتون کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا خود اپنے پیسوں سے؟ کیونکہ عورتوں کو عورتوں کے حالات کا زیادہ پتہ ہے۔ بریرہ سے پوچھو، بریرہ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گویا ہوئی، کس طرح کہا کہ میں اس پر کوئی عیب نہیں جانتی، صرف ایک چیز ہے عائشہ میں کہ 9 عمر ہے، عمر کوئی زیادہ نہیں، آٹا گوندھ کر رکھا ہوتا ہے، اس کو ڈھانپتی نہیں تو بکری آتی آٹا کھا جاتی۔ ہوتا ہے نا سیانی عورتیں ہوتی ہیں بڑی سگر خاتون، ایک ایک چیز کو بڑا سنبھال کر رکھتی ہیں۔ تو نیان سیان جس طرح کہتے ہیں عمر ہے تو وہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں اور اس کو سنبھال نہیں پاتی، بکری آتی آٹا کھا جاتی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی عائشہ۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی تو کہا یا رسول اللہ عورتیں اس کے علاوہ بتھیری ہیں اور اللہ نے آپ پر کوئی تنگی بھی نہیں ڈالی ہے، کوئی عیب نظر نہیں آئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہوتے نہ پوچھتے اس طرح، وہ تو اللہ نے پھر برات نازل فرمائی 10 آیتیں سورۃ النور۔ تو یہ میڈیا جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا، اتنا ڈھنڈورا پیٹا، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ عید میلاد یہ بھی کوئی عید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ عید نہیں ہے۔ بزرگوں سے پوچھو، یہ 12 وفات تھی پہلے ادھر ہندو پاک میں، تقسیم ملک سے پہلے انگریز کے دور میں۔ 5واں مسئلہ ذکر کر رہا ہوں۔ کتنے مسئلے میں نے ذکر کر دیے؟ کتنے؟ ایک روزے کا کیا، دوسرا زکوٰۃ کا، پھر حج کا، چوتھا عیدوں کا۔ یہ سالانہ مسئلے ذکر ہو رہے ہیں۔ دونوں عیدیں سال بعد آتی ہیں۔ کون سا سال، کون سے مہینوں کو دیکھنا ہے؟ قمری کو۔ 5واں مسئلہ بھی ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ 9 مسئلے ابھی اس حوالے سے ذکر کروں گا، یہ 5واں مسئلہ ہے۔
جو حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں بطور خاص ظلم زیادتی سے بچنا ہے. ظلم ہر وقت حرام ہے، ظلم زیادتی، لیکن بطور خاص 4 مہینے حرمت والے ان میں ظلم زیادتی سے بچنا ہے. وہ ان کے اندر ہیں، سال بعد آتے ہیں وہ مہینے، وہ ان کے اندر ہیں. ان 12 مہینوں میں سال بعد آتے ہیں، ہر مہینہ سال بعد آتا ہے. فرمایا جو آیت شروع میں ہم نے سنی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کئی بار آپ کو منکرین حدیث کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، وہ انسان تھے، کئی حدیثیں من گڑت ہیں، کئی ضعیف ہیں، تو کیا اعتبار ہے، صرف قرآن ہے اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں. زیادہ مسئلے ان سے نہ پوچھو، ایک مسئلہ ان سے کہو کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے سورۃ التوبہ کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو وہ ذرا قرآن جی سے جو ہے نا 4 مہینے ہمیں ذرا وہ بتا دو، ان کے نام کون کون سے ہیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. ان 4 مہینوں میں ہم بطور خاص ظلم زیادتی سے بچنا چاہتے ہیں. اس منکر حدیث کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہوگا، یہ وہ تاریخ نہیں. تیرے ہاں حدیث موت پر نہیں تو تاریخ کس طرح موت پر تیرے ہاں ہو. قرآن سے ثابت کر، ان کے نام بتا، اور جب وہ زیر ہو جائے پھر اس کو کہو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، 10 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو خطبہ دیا تھا، مینا میں جو خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک زمانہ اپنی اصل رفتار پر، اپنی اصل ہیئت پر، اپنی اصل شکل پر واپس آ گیا ہے. کیا مطلب؟ وہ جو مہینوں کا ہیر پھیر کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، کوئی مہینہ اٹھا کر آگے کیا پیچھے کیا، وہ نہیں سمجھ آتی تھی حج کس وقت آ رہا ہے، کس مہینے میں. جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھایا ہے وہ واقعی ذوالحجہ کے اندر تھا. تو فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک زمانہ اپنی اصل رفتار پر واپس آ گیا جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے تھے. السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال 12 مہینے کا ہے. منہا 4 حرم، ان سے 4 حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 4 مسلسل ہیں. 3 متوالیات، 4 ہو گئے نا حرمت والے، 4 حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، ان 4 میں سے 3 مہینے حرمت والے مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ آتے ہیں. ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. چوتھا کون سا؟ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. چوتھا مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ مضر قبیلہ والوں کا رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. آؤ حدیث سے ہم دکھاتے ہیں 4 مہینے. اس کو کہو کہ تو نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان 4 مہینوں میں بطور خاص ظلم زیادتی سے بچنا چاہتے ہیں. تو حدیث کو نہیں مانتا، قرآن سے پیش کر. ہم کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا حدیث کے بغیر. بہت سارے مقامات ایسے ہیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا. عدی بن حاتم تائی، بنو تے عرب قبیلہ ہے، اس کے فرد ہیں حاتم تائی کے بیٹے عدی. یہ آیت جب نازل ہوئی، جو ہم سن چکے پہلے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. من الفجر والے لفظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے. 2 دھاگے رکھ لیے، 2 رسیاں، ایک سفید ایک کالی، دیکھتے رہے کون سا سفید ہے کون سا کالا ہے. اس وقت تک کھا پی سکتا ہوں سحری. لائٹ نہ ہو، 2 دھاگے دیکھو، وہ جب تک نمایاں نہ ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس سے کیا مراد ہے. رات کی سیاہی، فجر کی سفیدی. من الفجر کے الفاظ بھی پھر نازل ہو. عربی ہیں، خالص عربی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے. آیت سمجھ نہیں آئی
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرماتی۔ چھٹا مسئلہ، کئی مہینوں میں روزے ہیں خاص نفلی، وہ ان قمری مہینوں کے اندر ہیں، باقی مہینوں میں نہیں۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزہ اللہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو محرم کے سارے روزے بڑی فضیلت والے ہیں، اور بطور خاص عاشورہ کا روزہ، ایک سال جو گزر گیا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ آگے پھر علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ اکیلا رکھنا ہے کہ 2 رکھنے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا کسی نے، اتنا عظیم دن کہ وہ جو فرعون بنا بیٹھا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا بنی اسرائیل کے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کمزور قوم کے سامنے اس کا بیڑا غرق کیا، اور اس کی قوم کا بیڑا غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اس دن کو کس نے ختم کیا؟ مخالفت کے لیے ساتھ 9 کا بھی رکھو۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، جس کو دوسری سمجھ آتی ہے کہ نہیں جی اب صرف 9 کا ہی ہے، آپ کی مرضی آپ کر لو، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح شعبان کے روزے جو ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ شعبان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ کچھ دن چھوڑ کر سارے مہینے کے رکھ لیتے تھے۔ پھر شوال کے روزے ہیں 6، پھر یہ جو ذوالحجہ ہے 9 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بطور خاص جو 9 تاریخ کا ہے یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ تو یہ ان مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں یہ آتے ہیں روزے۔ 7واں مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، کموارہ ہے یا کمواری ہے، بدکاری کر بیٹھے، بدکاری سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ امر فی من زنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے بدکاری کی، ولم یحسن، اور ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہوا، شادی اس نے نہیں کی، بجلد 100 و تغریب عام، 100 کوڑے کا حکم دیا اور 1 سال کی جلاوت۔ علاقہ بدر بھی کرنا ہے، علاقے سے نکالنا ہے اس کو 1 سال کے لیے۔ کون سا سال؟ 100 کوڑے تو مارنے ہیں اور 1 سال کے لیے نکالنا ہے علاقے سے بھی۔ کون سا سال؟ اسلامی۔ اگر آپ انگریزی سال کے حساب سے اسے جلاوطن کریں گے، آپ اس پر زیادتی کر رہے ہیں، 11 دن زیادہ جلاوطن کر رہے ہیں، اللہ کی حد پھلانگ رہے ہیں۔ اور 8واں مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، گری پڑی چیز مل جائے، گری پڑی چیز مل جائے، گم شدہ۔ صحیح بخاری میں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا عن اللقطہ، گری پڑی چیز کے متعلق، تو فرمایا اعرف وقاءها وقال وعاءها وإفاسها ثم عرفها سنہ، اس کا جو تسمہ ہے یا اس کی تھیلی جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، پرس مل جاتا ہے، کوئی بٹوا یا کوئی اور چیز، اس کو اس کی پہچان کر، یعنی کس طرح کا ہے، پھر اس کا 1 سال اعلان کر، 1 سال اعلان کر، ثم استمتع بها، پھر اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی سال گزرنے کے بعد۔ کون سا سال؟ اسلامی سال۔ 1 سال اعلان کرنا ہے، اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کی طرف ادا کر، استعمال کر بھی لی ہے چیز پھر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ کہنے لگا تو گم شدہ اونٹ، تو آپ غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا وَمَا لَكَ وَلَهَا مَاهَا سِكَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تجھے اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ ہے، اس کے پاس اس کا جوتا ہے، دیکھو نا کتنا پانی سٹاک کر لیتا ہے، ایک دفعہ پیتا ہے تو جوتا بھی بہترین ہے، چل چل کر کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ جوتا اس کا گھس جائے گا، خراب ہو جائے گا، پاؤں اس کے کس طرح کے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے اور اس کا جوتا ہے، ترد الماء و ترع الشجر، پانی پر وارد ہوگا، درختوں سے چرے گا،
اکیلا ہی ہو، مالک نہیں ہے، چلتا 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 کسی پانی پر آ جائے گا، پانی پی لے گا، چلتا چلتا خود ہی گردن کو اوپر کر کے درخت سے کھا سکتا ہے، درختوں سے خود ہی کھا سکتا ہے۔ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، لہذا اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کا مالک اسے ملے۔ اونٹ نہیں پکڑنا، گمشدہ اونٹ نہیں پکڑنا۔ کہنے لگا جی تو گمشدہ بکری، فرمایا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نہیں پکڑو گے تمہارا کوئی اور بھائی پکڑ لے گا، کوئی بھی نہیں پکڑے گا، بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو سال بعد ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں، سال اعلان کرایا نا، گھاس ڈال لی، دودھ دیتی ہے، دودھ پیتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، ذبح کر کے سال کے بعد کھا لی۔ آ گیا کوئی ساتھی کہتا ہے یار اس طرح کی بکری کا، ہاں یار بکری تو میں تو ذبح، اچھا چلو وہ اتنے کی تھی، یہ لو پیسے اس کے، یا اس طرح کی بکری تو میں لے دیتا، واپس کرنی پڑے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 8۔ آخری مسئلہ، عورت ماں بچے کو کم دودھ پلا لے، تھوڑا نہ ہی پلائے بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، شروع سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ڈبے پر لگاؤ اس کو، یا بکری کا دودھ پلاؤ، گائے کا یا بھینس کا اگر ہے تو اس میں پانی ڈال لو، کم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پورا دودھ اگر پلانا چاہتی ہے کوئی ماں، 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ اگر پلائے اللہ کی حد پھلانگتی ہے۔ آیت سنیے، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورے۔ یہ کس کے لیے 2 سال پورے؟ جو رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے، پورا دودھ پلانا چاہتا ہے۔ اب اگر لفظ ہوتا نا 2 سال تو گنجائش تھی کہ کوئی 4 دن زیادہ بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح ابھی پوچھا جائے کیا ٹائم ہوا ہے بھائی صاحب، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 2:31، بعد میں آپ نے کیا کہا؟ 2:30 ہو گئے، کیونکہ اتنا چل جاتا ہے، اتنا 1-2 منٹ کا مسئلہ، کوئی نیچے ہے اوپر ہے، چل جاتا ہے، یہ شریعت میں بھی چل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال۔ ایک میں آتا ہے کہ 63 سال تھی، وہ کسر چھوڑ دی۔ کیا چھوڑ دی؟ جہاں 60 سال آیا نا وہ کسر چھوڑ دی، اوپر جو 3 ہیں وہ چھوڑ دی۔ یہ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی، ان سے پوچھنا یہ سوال، کتنی عمر پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 60 بھی آ رہا ہے ایک روایت میں، ایک میں کیا آتا ہے 63۔ جہاں 63 ہے پوری عمر بتائی، جہاں 60 ہے وہ اوپر جو 2.5 کے اوپر ہے اکائیاں وہ چھوڑ دی، اور یہ چلتا ہے۔ لفظ اگر ہوتے حولین 2 سال، گنجائش تھی کچھ دن اوپر کی، لیکن تاکید آ گئی ہے حولین کاملین، 2 سال پورے۔ اب گنجائش ہے 1 دن کی۔ اور جو کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا جنوری کی فلانی تاریخ کو، اور اب دوسری جنوری آ گئی اس کی فلانی تاریخ کو، 2 سال پورے ہونے ہیں، 22 دن اللہ کی حد پھلانگتی ہے، 22 دن زیادہ دودھ پلا رہی تقریباً۔ تو یہ آج کا موضوع تھا میرا کہ اگر ہم انگریزی مہینوں کو اپنائیں تو ہمارے جو اسلامی کئی مسائل ہیں ان کے اندر فرق آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں جو ہمارے مہینے ہیں، جو اللہ کے ہاں مہینے ہیں، وہ یہ ہیں۔ علاقائی ہو سکتے ہیں مختلف، لیکن ہمارے اپنے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی بطور مسلمان کے، اسلام کے ہمارے مہینے یہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کئی احکام مسائل کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے اللہ تعالیٰ، جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔
جو توحید و سنت والے لوگ ہم سے ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کچھ سوالات کسی نے کیے ہیں، کیا سگریٹ پینا اور اس کا کاروبار کرنا حلال ہے؟ دیکھیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، بے شک حلال بالکل واضح ہے اور بے شک حرام بالکل واضح ہے، اور ان کے درمیان کوئی شبے والی چیزیں ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقی الشبہات، تو جو شبے والی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ و عرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ کالراعی یرعی الحمى، جس طرح چرواہا چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں چرائے، اس کے جانور اس میں چریں۔ یہ دیکھو، یہ طاولہ ہے، پھٹی ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چراگاہ ہے مثال کے طور پر۔ یہ اب ایک شاملاٹ ہے، کوئی بھی آدمی وہاں اپنے جانور چرا سکتا ہے۔ ایک یہ خاص چراگاہ ہے حکومت کی، یہاں بیت المال کے جانور چریں گے، یہاں بیت المال کے جانور چریں، یہاں کوئی اور اپنے جانور نہیں چرا سکتا۔ کوئی آدمی اگر دور دور اپنے جانوروں کو رکھے، شاملاٹ جو عام جگہ ہے کوئی بھی چرا سکتا ہے، وہ محفوظ ہے حرام سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، یہ جو چراگاہ کا بننا ہے اس کے ساتھ یہ بھی تو شاملاٹ ہے نا، ہاں یہ بھی شاملاٹ ہے، لیکن بھائی صاحب ادھر اگر آپ اپنے جانوروں کو چرائیں گے، قریب ہے کہ بکری ادھر بھی منہ مار لے، خطرہ ہے، یہ خطرے والی جگہ ہے، تو شبے والی جگہ سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ ایک علماء کا طبقہ یہ ہے جو سگریٹ تمباکو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے، صاف سیدھا خبیث گندی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی، وصف یہ بیان فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور جو گندی چیزیں ان کو کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے۔ میں مکتبہ شاملہ استعمال کرتا ہوں، اس میں لکھی ہوئی یہ خطبے لکھے ہوئے اور کوئی دروس لکھے ہوئے موجود ہیں عرب علماء کے۔ ایک عرب عالم کا میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خطبہ یا درس، تو انہوں نے اپنے ایک یمنی دوست کی بات بتائی کہ یمن میں میرے ایک دوست ہیں، اس نے بتایا کہ جب قحط سالی کا سما ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہے تمباکو کاشت کرنے کے لیے خود پانی لگاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں پیٹر شیٹر وہ نظام موجود ہے کہ چلو کوئی پیسے آئیں گے، وہ کاشت کرتے ہیں اور پانی خود لگاتے ہیں۔ ایسا موسم کہ جب چارہ جانوروں کو نہیں ملتا، چارہ جانوروں کو نہیں ملتا، تمباکو لوگوں نے کاشت کیا ہوا ہے، اس کے سبز پتے جو ہیں وہ گدھے کو پیش کیے گئے، کیا؟ گدھے کو پیش کیے گئے، تو اس نے آگے سے سر ہلایا کہ نہیں، ایک حضرت انسان ہے کہ وہ سبز پتے تمباکو کے نہیں، جب اس کو خشک کیا جاتا ہے، مختلف اس مراحل سے اسے گلا کر اخیر بدبو اس کے جب اندر پیدا ہوتی ہے، پھر یہ اس کو پھانکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس کا دھواں جو ہے وہ اندر لے جا کر ناک کے ذریعے نکالتا ہے۔ اب دیکھو کہ ایک گدھا جو ہے وہ سر ہلائے کہ نہیں، اور ایک انسان ہے۔ جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جو ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، کافارا بھی ہے، اور کہتے ہیں ہم کون سے گئے ہیں؟ اسرائیل، کہتے ہیں وہاں ان کا ایئرپورٹ ہے بڑا تل ابیب میں، اس کا نام ہے KFR، کیا نام ہے؟ KFR، اور دجال کے لیے یہ لفظ آیا حدیث کے اندر KFR، کیا؟
کاف فا را، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہے کاف فا را، اور ان کا ایئرپورٹ ہے جو دجال کو ماننے والے ہیں KFR، عربی میں کاف فا را حدیث کے اندر آیا دجال کے لیے لکھا ہوگا، یہ لفظ بھی ہے کافر۔ تو جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب لکھا ہوگا پھر اس کو کس طرح رب مانیں گے لوگ، پھر کس طرح رب مانیں گے؟ اس کی مثال ہم دیتے ہیں سگریٹ کی ڈبی، اوپر پہلے لکھا ہوتا تھا کہ یہ خطرناک ہے، اب جو ہے نا وہ گندی تصویر انہوں نے بنائی ہے کہ کینسر سرطان کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے یہ استعمال کریں گے۔ اس کو دیکھ کر، گندی تصویر کو دیکھ کر کہ سگریٹ پینے کا انجام یہ ہے، اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں، پھر پیتے ہیں، تو دجال کو نہیں مانیں گے، دیکھ کر مان، لکھا ہوا ہے کافر، پھر مانیں گے اس کو رب مانیں گے۔ تو بہرحال ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، پینا بھی بیچنا بھی، لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں مجھے نشہ نہیں ہوتا، خواہ پوری ڈبی مجھے پلا لو، تو پھر شبے والی چیز تو ہو گئی نا، تو شبے سے بھی بچنا ہے، اور شبے سے بچ گئے تو انشاءاللہ عزت بھی بچ گئی اور دین بھی بچ گیا۔ میری دکان حمام کی ہے، میں شیو وغیرہ کرتا ہوں، اس کے لیے اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کاٹو۔ خوب کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رکھنی نہیں، کئی کاٹتے ہیں اور کچھ رکھ بھی لیتے ہیں، اتنی کاٹنی ہے کہ نیچے سے چمڑا نظر آئے، مشین نہیں، مشین کاٹتی ہے اور اس طرح مونڈتا ہے، مونڈنی نہیں، کاٹنی ہے، باریک مشین سے کاٹ لو، کینچی سے کاٹ لو۔ داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو جو آدمی مونڈتا ہے یا یہ کاروبار کرتا ہے وہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، تو ایسا کاروبار حرام کا کاروبار ہے۔ لاہور میں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی بزرگ عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بارے میں میں نے سنا بھی، انہوں نے اپنا ادارہ بنا لیا علیحدہ۔ پہلے جب وہ توحید آباد میں تھے، مجاہد آباد میں، پہلے اس کا نام رام گڑھ تھا، پھر مجاہد آباد رکھا، یہ جو لنک روڈ ہے مغل پورہ شالامار ادھر، تو وہ مسجد کے لیے چندے کا اعلان کرتے تھے، تو کہتے تھے کوئی حجام چندہ نہ دے، کوئی بینک کا ملازم چندہ نہ دے جس کی کمائی سود کی ہے، فلاں آدمی چندہ نہ دے، فلاں چندہ نہ دے۔ وہ کعبہ بھی دور جاہلیت میں گرا کر دوبارہ بنانے لگے تھے نا، تعمیر کرنے لگے تھے، وہ متولی نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کا گھر بننے لگا، حلال کے پیسے دینے، پھر چندہ تھوڑا جمع ہوا، اتنا ہی کمرہ پھر انہوں نے بنا لیا، اتنا ہی بنا لیا، اور وہ تھوڑی جگہ رہ گئی حتیم والی، بعد کی حکومتوں نے کچھ تھوڑی سی بڑھا دی ہے، اتنی پوری نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہ کمرہ پورا کیوں نہیں بنایا، ابراہیم والی بنیادوں پر کیوں تعمیر نہ کر سکے دوبارہ، چندہ پورا جمع نہیں ہوا۔ اب کوئی بھی آ جائے جزاک اللہ جزاک اللہ، بے نماز کو کافر کہنا جائز ہے؟ بھائی اخروی معاملہ جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ صرف کلمہ بطاقہ والی حدیث، کہ اسے جنت میں لے جائے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء کا، لیکن دنیا میں مسلمان کس کو سمجھا جائے گا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، کیا مطلب کفر شرک سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دین میں بھائی ہیں، دینی بھائی اس وقت ہیں۔ اور بخاری میں حدیث عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3، کلمہ توحید و رسالت کی گواہی، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، بس جب وہ یہ کام کریں گے، کتنے؟ کلمہ کے بعد 2 کام،
اسموا منی دماءہم اموالہم، تو انہوں نے اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے محفوظ کر لیے، یعنی اب ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، ان کو مسلمان سمجھیں گے۔ وَحِسَابُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، مگر اسلام کا حق وہ رہے گا، یعنی کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ورنہ محفوظ تھا، اس کی جان محفوظ تھی، مال محفوظ تھا، چوری کر لی ہاتھ کٹے گا، اسلام کا حق باقی رہے گا، باقی کوئی اس طرح کا جرم نہیں کرتے، مسلمان سمجھیں گے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اندر سے، یہ حساب اللہ پر ہے۔ ہم مسلمان سمجھیں گے کس کو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ مدینے کی اس سوسائٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو، صرف ایک بندہ جو مسلمان کہلاتا ہو نماز نہ پڑھتا، صرف ایک بندہ۔ منافقوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑتی تھی، اور پیچھے کون رہتے تھے؟ دو طرح کے آدمی جماعت سے پیچھے رہتے تھے، ایک منافق جس کی منافقت مشہور ہوتی، دوسرا بیمار بندہ، اور کئی بیمار ایسے تھے یحاذ بین رجلین، دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا، حتی یقام فی الصف، حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ یہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے منافق، کیوں؟ تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کو کم ہی یاد کرتے تھے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کہتے ہیں جائز ہے، بھئی دعا تو ثابت ہے نماز میں، کتنی دعائیں ہیں، لیکن یہ اجتماعی جو مروجہ ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ثابت ہے۔ کئی کہتے ہیں جی اپیل اگر کرتے ہیں، ہاں ظہر میں آپ اپیل کر دو، عصر میں کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ اپیل کرنے کی، مغرب کو کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ، عشاء کو کوئی اور کہہ دے گا۔ بھئی لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے تو نے مولوی صاحب دعا کی، میرے لیے کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، لوگوں کے عزیز فوت بھی ہوتے تھے، لوگوں کو اور پریشانیاں بھی تھیں، لیکن کسی ایک مرتبہ بھی، اس ایک موقع پر بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ثابت۔ ہاں ایک اجتماعی مسئلہ پیش آ گیا، خطبہ جمعہ کا جاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا بارش کے لیے دعا کرو، آپ نے وہاں ہی ہاتھ اٹھا لیے، خطبہ کے دوران، اجتماعی مسئلہ ہے، شخصی مسئلہ نہیں، ہاتھ اٹھا لیے وہاں۔ پھر اگلے جمعے وہی بندہ تھا یا کوئی اور، حدیث میں اسی طرح ہے، وہی تھا یا کوئی اور، جی مکان ڈھہ گئے، یہ ہو گیا، دعا کرو اللہ بارش روکے۔ پھر دعا کی، بارش اللہ نے روک دی، اور مدینہ اوپر کس طرح نظر آتا تھا؟ مثل الاکلیل، جس طرح تاج ہوتا ہے نا، تاج، ارد گرد جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے، اور مدینے کے اوپر صاف آسمان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گلے میں تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے، یہ آخری سوال ہے اس پرچی میں۔ بھائی گلے میں بھی جائز نہیں، اور کسی اور جگہ باندھنا بھی جائز نہیں، تعویذ نہیں ثابت، دم کروا لو، تعویذ نہیں ثابت۔ کوئی اور چیز ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔